تو سب سے پہلے جو ایمان اور ہادی کو جو سزائیں ملی ہے تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ ملک میں انصاف کا نظام ختم ہو گیا. کسی نے کوئی ابھی بات نہیں کر سکتا. یہ برائے نام جمہوریت ہے اور انصاف کا قتل ہو گیا. ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو سینئر کورٹس ہیں ان کو شنوائی ملنی چاہیے، کیونکہ اس طرح ملک میں اگر اس قسم کی عدالتی فیصلے کرے تو عدالتوں کے اوپر جو ہے نا عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر عدالتوں پہ اعتماد ختم ہو جائے تو پھر ملک جو ہے نا انارکی کی طرف جاتا ہے. تو اس پہ ہمیں بہت افسوس ہے. ویسے بھی ملک میں اس وقت جمہوریت تو ہے نہیں، نہ جمہوریت کی کوئی رسپیکٹ ہے. جو شخص خود ووٹ کو عزت دو کے لیے بہت بڑی انہوں نے کمپین چلائی کہ ووٹ کو عزت دو، اور پوری جی ٹی روڈ میں ایک ٹور کروایا، پھر لاہور اور مختلف پنجاب میں جلسی کی. لیکن آج جو ووٹ کی بے توقیری ہو رہی ہے اور جس طرح ووٹ کو بے توقیر کیا گیا، عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا، اور یہ جو بنیادی حق ہے ون مین ون ووٹ ہر شہری کا، تو اس وقت عملاً جو ہے نا کسی شہری کی ووٹ کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. اس لیے 8 فروری کو ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں جو ہمارا ووٹ ہے اس کے حق کو تسلیم کیا جائے، اور عوام کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے. اس لیے ہمارا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ نئے انتخابات ہو، اور نئے انتخابات بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کے ذریعے ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس میں تمام سٹیک ہولڈر جو ہے نا مطمئن ہو، تبھی ملک آگے بڑھے گا. ملک شدید معاشی بحران ہے، اکنامکلی ملک تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے، اور خاص کر جو ہے نا اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیریس انسرجنسی ہے. اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں جو ادارے ہیں ان کی رسپیکٹ ہو، وہ اپنے اپنی حدود میں کام کرے، اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور جمہوریت پلے پورے. تب جب جمہوریت جو ہے نا عملاً شکل میں بحال ہوگی تو تب یہ ملک آگے بڑھے گا. عدالتوں میں انصاف ہو، اور انصاف کے لیے تمام ججز کو خود کھڑا ہونا ہے. ہم پاکستانی عوام اپنے ججز کے ساتھ ہیں، لیکن اگر وہ انصاف دیں گے تو پوری قوم جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم اب بھی جو ہے نا وکلاء برادری جس طرح خاموش کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی سیاست میں مگن ہیں، اس صورتحال میں یہ وکلاء کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ قانون اور انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. غزہ پیس بورڈ میں شمولیت سے پہلے نہ انہوں نے کوئی پارلیمنٹ کے ساتھ ڈسکشن کی، نہ انہوں نے کوئی اپنی کیبنٹ سے اپروول لیا. یعنی اتنا بڑا فیصلہ میں ایک کلیکٹیو وزڈم ہونی چاہیے. ابھی تک اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں ہے. جو کل ہم مختلف خبریں سن رہے ہیں کہ اس میں ڈی اسکیلیشن ہوگا، پھر جو ہے نا حماس کو ڈس آرم کیا جائے گا، مطلب ان کی ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ کیا ہوگا، اس کی کیا ٹیو آرز ہے، یا اس کی کیا جو ہے مینڈیٹ ہے. تو وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. فارن آفس جو فارن منسٹر ہے اس کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور پارلیمنٹ کے اوپر ڈبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے، جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے تھا. لیکن اس طرح فیصلے ہوتے ہیں کہ نہ اس پارلیمنٹ کو تو ہم ویسے بھی نہیں مانتے، لیکن وہ بھی نہیں مانتی. یعنی عملاً جب فیصلہ کرنا ہو اس پارلیمنٹ کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا بھی پارلیمنٹ ہے ٹوٹا پھوٹا ہے، لیکن پھر بھی ایک نام کا تو ہے نا. تو اس صورتحال میں بھی کم از کم اس پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونا چاہیے. دیکھیں، ہم نے ہمیشہ اپنے مفاد کو دیکھنا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو، اس خارجہ پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں بہتر ہو اسی کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں اپنے تمام جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور اس کے ساتھ کاروبار کے تعلقات رکھنے چاہیے. کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ہماری معیشت ہے، بے روزگاری ہے. اور جب آپ اپنے پڑوس میں جو ہے نا آپ کے تعلقات اچھی نہیں ہوگی تو آپ تجارت کو کیسے پروان چڑھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشوز ایسے ہیں کہ اس پہ کلیکٹیو وزڈم چاہیے، اور کلیکٹیو وزڈم تب ہوگا جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت امریکہ کی اس وقت جو صورتحال ہے، ون طرفہ ڈسکشن ہو رہی بند کمروں میں. یہ اس وقت جو ہے نا تیرا کے بارے میں جو لوگ نکلے ہیں، آج وفاقی حکومت کا ایک پریس ریلیز آیا ہے کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا، تو کس نے کیا؟ کیا بچہ بھی جانتا ہے کہ کس نے کیا ہے. آج آج اپنی اسمبلی میں کیا تقریر کی اور کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اس سے پہلے ترجمانوں نے کیا باتیں کی ہے.
سر تو آپ اور جب آپ صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیتے، لوکل کمیونٹی کو اعتماد میں نہیں لیتے اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جب وہ زمین جو ریالٹیز ہیں اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، تو پھر تو ایسی مسائل ہوں گی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کارروائی ہو یا جو بھی فیصلہ سازی ہو، وفاق صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کے فیصلے کرے. سر تیرا آپریشن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیے ڈیفینیٹلی ہم نے ہمیشہ آپریشنز کی مخالفت کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو دہشت گردی کے خلاف جو آپ کا پرانا طریقہ کار ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر جو ہے نا آپ کو ایک نئے سرے سے ہم نے اسمبلی میں تقریر کی واضح کیا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ بھرپور عمل درآمد چاہتے ہیں. ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اور ہمیں تعلیم اور روزگار ملے. لیکن ہم صرف طریقہ کار پہ ہمارا اختلاف ہے کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اس سے سفر ہو رہے ہیں، ہم متاثرین ہیں، ہمارے سے مشورہ کر کے. اور میں نے تو اسمبلی میں یہ بھی کہا کہ آپ چھوڑے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی، آپ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کریں تو پھر آپ کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اس صوبے کے عوام کو اہمیت نہیں دیں گے، امپورٹنس نہیں دیں گے اور آپ باہر سے فیصلے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا اور وہ تکلیف دہ ہوگا.